بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بارش جو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ظلم کرنے لگتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی آ چکا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور ایک طوفانی سیلاب کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور گناہوں سے باز رہنے کی ہدایت دی، مگر انہوں نے نہیں مانا اور نافرمانی اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے، اور وہیں سے پوری بستی کو زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس طرح اس ہولناک عذاب کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج کل زمین کی کھدائی کے دوران جو کھندرات نکلتے ہیں اور پرانے زمانے کے مکانات دریافت ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ان کو زمین میں دھسا دیا اور وہ کھندرات میں تبدیل ہو گئے۔ آج ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جانے لگے، لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور دوستوں کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں، قبیلے کی سرداری ان میں کا فاسق شخص کرے، قوم کا لیڈر ان میں کا کمینہ آدمی ہو، اور آدمی کا اس کے شر کے ڈر سے اکرام کیا جائے، اور گانے والیاں اور راگ باجے عام ہو جائے، اور شراب پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے پہلے لوگوں پر لعنت کرے، تو اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، صورتوں کی مسخ کیے جانے اور پتھر برسنے کا انتظار کرو، اور ان کے علاوہ اسی طرح کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کے دھاگے کے ٹوٹ جانے پر اس کے دانے لگاتار گرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے حفاظت فرمائے۔